ٹی وی پہ ڈرامے دیکھنا بالکل حرام ہے۔ قوت باہ کے لیے نبوی نسخہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں تلبینہ، یہاں بنا ہوا بھی ملتا ہے ڈبوں میں بند۔ اچھا آپ کے پاکستان میں بھی، وہ میرے بھی دوست ہیں، بھائی ہیں، حکیم ابکری صاحب لاہور والے، ان نے خود بھی وہاں بنایا ہے تلبینہ، بڑا اچھا ہے، وہ لے لیں اور صبح و شام دودھ میں ڈال کے جیسے کھیرنی بناتے ہیں، کھا، سب سے بڑی مقوی چیز ہے، حضور کو حضرت جبریل نے بتائی تھی۔ حجامہ کرائیں وہ بھی مفید ہے۔ میرے خالہ اور خالو عمرے پہ آئیں گے، میں ان کے ساتھ عمرے پہ آ سکتی ہوں، آ سکتی ہیں۔ میرے 2 بچے ہیں، ایک 2 سال کا، دوسرا 3 سال کا۔ جب پیدا ہوئے تھے میں نے ان کے نام کے 2 بکرے مدرسے کو دیے ہیں، بس وہ عقیقہ ہو گیا، اور کیا چاہیے؟ مدرسے کو دیے تو وہ ذبح کر کے کھا گئے۔ سنت والا حجامہ یہاں موجود ہیں، کرنے والے ان سے جا کے کریں، وہ پچھنے لگاتے ہیں، اللہ عالم، بہرحال سنت ہے اور فائدہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ میری بیوی حاملہ تھی، اس کا حمل ضائع ہو گیا، اسقاط ہو گیا، اب خون بھی بند ہو گیا، وہ پاک ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اگر کوئی دعا میں جنت نہ مانگے، اللہ کی رضا مانگے، وہ بھی تو ایک ہی بات ہے، اللہ کی رضا ہی سے تو جنت ملے گی نا۔ اگر طائف جائے بغیر احرام کے لوٹے، اس پہ دم ہے، یا پھر دوبارہ طائف لوٹ جائے اور عمرہ کر لے تو دم نہیں دینا پڑے گا۔ ہمارے حیدرآباد میں ایک مسجد ہے، محلے میں امام صاحب جو ہیں وہ صلاۃ بھی پڑھتے ہیں، بھی ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں جو میلاد کرتے ہوں، وہ اہل بدعت ہیں۔ ہم انڈیا سے آئے ہیں، دعا کریں کہ ہمارے اہل و عیال میں آپس میں محبت ہو۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ قبرستان میں مسجد نہیں بنا سکتے، عمرے سے طواف زیادہ کریں، وہ افضل ہے۔ وتر قضا ہو جائیں تو حنفی مسلک میں اس کی قضا پڑھنی واجب ہے، چونکہ وتر واجب ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک قضا نہیں ہے، چونکہ ان کے نزدیک وتر سنت ہے۔ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو سنتیں بھی قضا میں پڑھیں، ورنہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، لیکن فجر کی 2 سنتیں حضور کو بہت محبوب ہیں۔ شکرانے کے لیے نفل پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ دور سے جو ہم پڑھتے ہیں وہ درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور جو روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے وہ سلام ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں شوگر کا مریض ہوں، کلمہ بھی پڑھتا ہوں، آیت کرسی پڑھتا ہوں، بہرحال آپ پڑھتے رہیں، باقی شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی بندے کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، علیک کاف خطاب کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے انبیاء زندہ ہیں۔ اگر عشاء کی قضا آپ نے پڑھنی ہے، وتر کی قضا بھی پڑھنی ہوگی، چونکہ وتر واجب ہے۔ حدیث اور قرآن اور نحو وغیرہ کو افضل وقت وہی ہوتا ہے تہجد کا، اس میں آدمی کا دماغ صحیح ہوتا ہے اور زیادہ جلدی یاد ہوتی ہے بات۔ میں رابغ میں رہتا ہوں، کئی دفعہ وہاں سے آیا ہوں سادہ کپڑوں میں، بہرحال آپ کا دم ہے، چونکہ رابغ جو ہے وہ میقات ہے، ساتھ ہی تو میقات ہے الجحفہ، آپ بغیر احرام کے آئیں گے تو دم پڑے گا۔ طائف سے بھی ضروری ہے اور رابغ سے بھی ضروری ہے، چونکہ رابغ کے ساتھ ہی تو ہے الجحفہ، میقات ہے۔ میں اپنے بچے کی شادی کے لیے جاتا ہوں، رشتہ نہیں بن رہا، تو سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ یصلی بقلبہ انما عرف هذا الموضوع فصل من اہل العلم۔ عورت کو جو مال اپنے والد سے وراثت میں ملے وہ اس کی مرضی ہے، اپنے بھائی کو دے، اپنے بچوں کو دے۔ بیٹی کو میراث میں آدھا ملتا ہے، بیٹے کو دوہرا ملتا ہے۔ علماء کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، نہیں شیطانوں کو لینا چاہیے۔ علماء کیوں ہے؟ اللہ کے بندے، اگر اچھے لوگ نہیں آئیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ انٹرنیٹ سے ویڈیو کالنگ کرنا کیسے ہے؟ کوئی حرج نہیں، کیا ہے؟ اگر ایک سہولت اللہ نے دی ہے تو فائدہ اٹھائیں۔ حرم سے ملا ہوا مکتبہ مکہ المکرمہ، ہاں یہی ولادت کی جگہ ہے، اب اس جگہ انہوں نے مکتبہ بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ یعنی صفا و مروہ کے درمیان سے نکلیں تو بالکل سامنے ہے، تو بہرحال ولادت کی جگہ یہی ہے۔ ایک تو یاد رکھیں کہ جب اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا انسان کو اس وقت اللہ کے ذکر میں اور اللہ سے دعا مانگنے میں وہ گھڑیاں ضائع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی رحمتیں اور خاص طور پہ کعبۃ اللہ میں آدمی ہو، اللہ کے حرم میں ہو،
یعنی گھر بھی برکت والا اور آسمان سے پانی بھی برکت والا اور رحمت والا، تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب بادل گرجتے ہیں اور بجلی چمکتی ہے تو آدمی اگر یہ آیات پڑھ لے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، تو اللہ اس کو بجلی گرنے سے اور اس سے جلنے سے محفوظ رکھ لیتے ہیں کہ جب بھی بجلی چمکے بادل گرجیں تو آدمی یہ آیت جو ہے پڑھتا رہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، سب اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور بہرحال بارشیں رحمت بھی ہوتی ہیں اور نعوذ باللہ بارشیں عذاب بھی ہوتی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ عذاب ہو تب بھی اللہ کے ذکر سے اچھل جاتا ہے، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بلا کے قرآن خوانی کرواتے ہیں، یہ بدعات ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو صحابہ بھی تو سب قرآن پڑھے ہوئے تھے، وہ بھی تو اپنے گھروں میں سب کو اکٹھا کر کے قرآن پڑھواتے۔ یا کھانے پہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کھانے کا اس پہ فاتحہ پڑھنے کا، یا ختم شریف یا ختم صغیر یا ختم، سب بدعات ہیں جو بعد کے لوگوں نے گھڑی ہیں محض اپنے پیٹ پوجا کے لیے۔ کہتے ہیں کہ میڈیکل آج کل اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ڈاکٹر لوگ جو ہیں وہ مرد کو ایسی دوائیں دیتے ہیں کہ اس میں جو بچی والا جراثیم ہے وہ دب جاتے ہیں اور بیٹے والے آگے آ جاتے ہیں تو بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسا علاج کرانا چاہیے، بہرحال ہو سکتا ہے ہو۔ ہم نے تو آج تک یہی عقیدہ رکھا ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے لڑکا دے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، چاہے تو جوڑے دے، وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور چاہے تو سانڈ بنا دے، نہ لڑکا دے نہ لڑکی دے۔ یہ بیچارے میڈیکل والے اگر اتنی ترقی یافتہ ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا امریکہ میں اور یورپ میں اور کینیڈا میں اور جرمنی میں جہاں علاج اپنے معراج پہ پہنچا ہوا ہے وہاں تو پھر اپنے منشے سے بچے پیدا کرتے ہیں، وہاں کتنے جوڑے موجود ہیں جن کی اولاد ہی نہیں ہے، ان کا علاج کیوں نہیں کر دیتے؟ کتنے لوگ موجود ہیں جن کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، کتنے لوگ موجود ہیں جن کے بیٹے ہی بیٹے، یہ سب باتیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ پاک فرمائیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کنگھی ہے یا ٹوتھ برش ہے یا اور ایسی چیزیں حمام میں گر جائیں تو دھو کے ساتھ، تو کیوں دھو کے ہر چیز استعمال ہو سکتی ہے، اس میں کیا ہے؟ آج کل تو خیر حمام ویسے ہی صاف ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دیہاتوں میں چونکہ حمام نہیں ہوتے تھے، کچے ہوتے تھے، وہ اینٹیں رکھی ہوتی تھی، تو وہاں بھی دھو کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر پیشاب کا قطرہ کسی کپڑے کی ایک جگہ پہ گرے تو صرف وہی جگہ دھونی چاہیے، سارا کپڑا دھونے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔